برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک اپنا فضل فرمائے اور اپنا رحم فرمائے، اور اس پر جتنی بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خیر فرمائے۔ الہی جی قبلہ، گفتگو ہماری اس سے پہلے چل رہی تھی عورت کے حوالے سے جو تلاش گم شدہ۔ دیکھیے، گفتگو ہماری الحمدللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی چل رہی تھی، اور اچھی گفتگو جاری تھی کہ دین اسلام نے خواتین کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ عورت سے 4 خوبیوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک مال و نوازوں کا صدقہ ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، سبحان اللہ، اس بھر دو جھولی سبحان اللہ، یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کچھ نوازوں کا صدقہ ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی سبحان اللہ، یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ بھر دو جھولی سبحان اللہ، یا محمد، لوٹ کر بھر دو جھولی سبحان اللہ، یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، دیکھنے والے سننے والوں کو یہ افسوسناک، نہایت ہی افسوسناک خبر سناتے ہوئے میں خود پریشان ہوں کہ امجد صابری، مشہور معروف قوال، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ملک پاکستان کا عظیم سرمایہ اب ہم میں نہیں رہے، شہید کر دیا، ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ اللہ، میں کیا بات کروں، میں امجد بھائی کیسی شخصیت تھے، کل ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ افطار کیا، محبت بھری شخصیت، پیار کرنے والی شخصیت۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر امجد صابری صاحب شہید ہو گئے تو علامہ صاحب آپ اس بارے میں کچھ تھوڑا سی روشن ڈالیے گا کہ رمضان شریف میں اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ان کے اہل خانہ کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے اہلیہ کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، اور پھر تمام ان کے چاہنے والوں کو، جہاں جہاں امجد صابری کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے تھے، ان سب کی وہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں اس قسم کے واقعات، اور وہ بھی اس ملک میں کہ جو ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، نہیں معلوم کیا حالات ہو رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے، دشمن کیا چاہ رہا ہے، سامراجی طاقتیں کیا چاہ رہی ہیں، استکبار کیا چاہ رہا ہے ہمارے یہاں، کہ یہ واقعات، اس قسم کے واقعات اور کہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں ہی ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم خود اتنا غفلت کا شکار ہیں، ہماری انتظامیہ، ہمارے اس ملک کو چلانے والے، ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ مملکت اسلامیہ میں ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ملک جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، یہ قدرت کا ایک ایسا باغیچہ، ایک ایسا باغ ہے جس میں سے اچھے اچھے پھولوں کو چن چن کے توڑا جا رہا ہے۔ جو اس ملک کی پہچان ہے، امجد صابری فقط ایک شخصیت کا نام نہیں تھا، بلکہ امجد صابری اس ملک کی پہچان تھا۔ بالکل ثنا خوانی کے حوالے سے، قوالی کے حوالے سے، مدحت اہل بیت کے حوالے سے،
اور امجد صابری کو جتنا میں جانتا ہوں، ساتھ تمام احباب جتنا جانتے ہیں، مگر میں جتنا جانتا ہوں کہ یہ کچھ خانوادے سے تعلق رکھتا تھا وہ شخص کہ ان کنٹروورشل کی فیملی ہمیشہ رہی، غیر متنازع فیملی رہی کبھی بھی. ہر طبقہ فکر میں، ہر طبقے میں ان کو مقبولیت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا. وہ خود بہت محبت کرنے اور والی خود امجد صابری جب سے انہوں نے، یعنی میں کیا بتاؤں کہ کہیں کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. میں بلکہ کل ہی سوچ رہا تھا، کل جب یہاں پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں ان کے انداز دیکھ رہا تھا، میں نے کل ان سے بات کہی، میں نے کہا اتنا بڑا آدمی اور لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں سے کہاں ان کے انداز کیسے بدل گئے ہیں. میں نے کہا کہ مولانا اللہ نے جس نظام اعلی ذریعے سے شہرت مجھے آغام دیا ہے، تو میں تو جتنی غلامی کرتے کرتے چلا جاؤں تو میرے لیے شاید کم ہو. کہ کسی لمحے کی دعا ہے. ابھی فرحان بھائی ہمارے دعا مانگ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یقین جانیے کہ دعا آپ کی قبول ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ شہید ہے اور شہید زندہ ہی ہوتا ہے. بے شک جسمانی طور پہ اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، مگر وہ شخص روحانی طور پہ ہمیشہ زندہ جاوید ہوگا. دوستوں کے دلوں کے اندر وہ زندہ رہے گا. جی کس انداز میں، دیکھیں ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے، کس انداز میں اس شخص نے اسلام کی، توحید کی، رسالت کی، اہل بیت کی ثنا خوانی اور مدحت کس انداز میں کرتا رہا. اور یہ جملے جو ان کے والد صاحب کی مقبول جو نعت تھی، میں کہوں گا بھر دو جھولی جی ہاں میری یا محمد. آج محمد نے جھولی بھر دی ہے. بے شک. موت ایک دن آنی تھی نا، شہادت کی موت کے ساتھ. شہادت کی موت ہے، یا پھر رمضان شریف کا مہینہ عشرہ مغفرت ہے. امجد صابری کے حوالے سے اچانک ہمیں یہ کہنا کہ وہ تھے یا کیا تھے، یہ بھی ایک عجیب سا لگ رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو یعنی کہ یقینی نہیں آ رہا مجھے. جب بھی اچانک کوئی سانحہ ہوتا ہے تو چند لمحات کے لیے تو انسان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو گیا. ایسا ہوا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام انشاءاللہ بلند ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خانوادے کا تعلق رہا ہے غلام فرید صاحب، انہوں نے محفل سما میں ان کا رہا ہے، اور امجد صابری خانوادے کی یادگار طور پر تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خانوادے کے نام کو باقی رکھا، زندہ رکھا. اور جیسے کہ ابھی علامہ نے فرمایا کہ انہوں نے نعت کے طور پر، منقبت کے طور پر، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے انہوں نے قوالی کے طور پر اپنا نام رکھا ہے، وہ ان کا ایک خاصہ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ خانوادہ جو غلام فرید صابری کے حوالے سے، اس کا اپنا ایک نام رہا اور وہ اب تک قائم تھا. اللہ کرے کہ آئندہ رہے، کس صورت میں رہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی ماہ رمضان شریف کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا، تو دیکھیے ماہ رمضان میں تو ویسے بھی کسی کی اگر وفات ہو جاتی ہے تو قبر کا حساب و کتاب سے وہ آزاد ہوتا ہے. اچھا، اب اگر امجد صابری صاحب روزے کی حالت میں شہید ہوئے، اس کے علاوہ ماہ رمضان کے دن میں، اور پھر ظلمن جس کو شہید کیا جاتا ہے، مجھے بتایا گیا کہ وہ گاڑی روک کر اور دروازہ کھول کر ان کو جو ہے نا وہ گولیاں. اللہ ربی، اللہ 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 اکبر. اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کو ہدایت دے. آمین. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ جن کو ظلمن قتل کر دیا جائے وہ شہادت کے حکم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو شہید ہی کہا جاتا ہے، تو ان کا مقام مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو، مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کو یہ سن کر ان کے دل پر کیا اس وقت ہوگا. ساتھ ہماری دردی ہے، اور میں تمام اس وقت حاضرین خواتین حضرات جو موجود ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امجد بھائی کو رحمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اہل خانہ، ان کے اہل و عیال اور ان کے گھر والے ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل فرمائے، اس کو کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. ان اللہ مع الصابرین، ان کے لیے ہماری دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. امجد صابری کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ دعا ہے ہمیشہ ان کے لیے جاری رہی. آمین. موت ان کی محیط کو آتی نہیں، آ بھی جائے پھر بچ کے جی نہیں. موت ان کی محیبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت
موت سے کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی۔ میرے ساتھ یہ شعر پڑھواتے تھے امجد بھائی بھی سکتے جعفر صاحب شہید کا کہ آج یہ وقت ان پر آ گیا کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ اور ابھی علماء کرام فرما رہے تھے کہ قرآن میں لکھا ہے شہید مرتا نہیں، شہید زندہ ہے۔ تو اگر امجد بھائی شہید ہیں اور زندہ ہیں تو امجد بھائی اگر ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ کو مبارک ہو، قبر میں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجدر پاک کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہماری طرف سے ہمارا سلام پیش کیجئے گا۔ امجد بھائی کل مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی سرکار کی زیارت کے لیے جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی جلدی ان کی ایسی دعا قبول ہو جائے گی کہ سرکار خود اپنے پاس عرش مولا پر بلا لیں گے۔ خدا امجد بھائی کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، خدا ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ آمین۔ نہ جانے یہ دن کیسے گزریں گے، نہ جانے لمحے کیسے گزریں گے۔ روز امجد بھائی کا یہاں آنا، مسکرانا، سب سے پیار کرنا، سب سے محبت کرنا، سب سے پیار کی باتیں کرنا، کسی کے لیے کوئی برائی نہیں، کوئی اگر برا کہہ بھی دے تو اس کو پیار سے سمجھانا، اپنی غلطی ہو تب بھی اگلے سے معافی مانگ لینا، یہ کردار تھا۔ بہت میں نے ڈاؤن ٹو ارتھ ان کو پایا، بہت عاجزی، بہت انکساری کرنے والا۔ اور آج یہ وہی بات ریحان بھائی سامنے آئی ہے کہ اللہ جس کو اپنا محبوب رکھتا ہے اس کو اتنی جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ سچے عاشق رسول، اہل بیت سے پیار کرنے والے، بڑا ماشاءاللہ عاشق بندہ تھا۔ ماشاءاللہ کتنی مناقب پڑھی ہیں، کتنے کلام پڑھے جو مقبول عام ہوئے۔ میں امجد صاحب کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے جنازے